آخرت پر ہمارا ایمان ہے، قبر پر، حشر نشر پر، رسولوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر عبادات ہے، شکر الحمدللہ، ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، روزے رکھتے ہیں، اور اسی طرح جو دوسرے عبادات ہے سارے کرتے ہیں، یہ عبادات ہے۔ اور معاملات ہے، حلال اور حرام، لین دین، خرید و فروخت، شادی بیاہ، نکاح، یہ سارے معاملات میں آتے ہیں۔ اسی طرح اخلاقیات بھی اسلام کا ایک شعبہ ہے۔ اچھے اخلاق اور برے اخلاق، جس کو ہم اخلاق حمیدہ کہتے ہیں، اس کو اپنانا اور اخلاق سیئہ سے اپنے آپ کو بچانا، اخلاق ذمیمہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اخلاق حمیدہ جیسے شکر کا صفت اپنانا، اسی طرح تواضع، عاجزی، ایثار، ہمدردی، اچھے اخلاق، یہ سارے اچھے اخلاق میں۔ اور برے اخلاق جیسے تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، حب جاہ ہے، مال کی محبت ہے، اور خود پسندی ہے، یہ سارے جو ہے اخلاق ذمیمہ میں آتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر جو ہے معاشرت ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ایک بہت اہم شعبہ جس کو معاشرت کہا جاتا ہے اس کا بیان کیا۔ معاشرت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، اس دنیا میں کوئی انسان بھی اکیلا نہیں رہتا ہے، اور نہ اکیلا رہنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہے گھر میں ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، بیوی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اور محلے میں وہ ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں۔ اسی طرح بازار میں جو ہے ہمارے دوست اور احباب ہوتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ معاشرت ہے۔ اب ان سب کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اس کو معاشرت کہتے ہیں، اور یہ اسلام کا 5واں شعبہ ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے عبادات، عقائد، ان کی طرف تو بہت زیادہ توجہ دیا ہے، لیکن یہ بہت اہم جو شعبہ ہے اس کو ہم نے پس پش ڈالا ہے، جس کو معاشرت کہا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ معاشرہ انہی افراد کا نام ہے، اور یہ حدیث اسی بارے میں ہے کہ جب آپ معاشرے میں رہتے ہو، اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ اس کی ہاتھ اور زبان سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ اس کی تکلیف میں نہ ہو۔ تو مسلمان کی تعریف نبی علیہ السلام نے یہی کی ہے کہ مسلمان اس کو بولتے ہیں کہ دوسرا مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو صرف مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے؟ اگر کوئی کافر آپ کے محلے میں رہتا ہے، کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کے معاشرے میں رہتا ہے، تو کیا اس کو تکلیف دینا جائز؟ اس لیے کہ اس حدیث میں تو صرف مسلمان کا ذکر ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، اگر کوئی کافر اور غیر مسلم آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، آپ کے ملک میں رہتا ہے، آپ کے محلے میں رہتا ہے، اس کو بھی تکلیف دینا حرام ہے، جس طرح ایک مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن پاک میں، کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کا لڑائی تھا۔ تو ایک موسیٰ علیہ السلام کا قوم تھا، اور دوسرا جو تھا وہ فرعون کے قوم تھا۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا تھا، انہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی کہ یہ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں فرعونی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو موقع مارا، فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو اس کو ادھری کلٹی کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر قرآن پاک میں جو موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نقل کیے ہیں، لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ،
کہ یہاں سے ابھی میں جانا چاہتا ہوں اس لیے کہ اس کافر کا گناہ میرے اوپر آ گیا، مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ اس کے بدلے میں لوگ مجھے قتل کریں گے۔ پھر جا کر کے مدین چلے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں پر ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی ہوئی، پھر لمبے عرصے کے بعد واپس مصر لوٹ گئے۔ تو دیکھو یہاں پر اس کافر کے قتل کو موسیٰ علیہ السلام نے گناہ سے تعبیر کیا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی کافر جو ہے وہ حالت امن میں رہتا ہے کسی مسلمان کے ساتھ، ایک تو حالت جنگ کی بات الگ ہے، اس میں تو آپ کسی کافر کو قتل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا حربی ہے، آپ کے ساتھ لڑائی میں شریک ہے۔ لیکن اگر حالت امن میں رہ رہا ہے، ایک مسلمان ملک میں کافر رہ رہا ہے، تو اس کو مارنا بھی جائز نہیں ہے اور اس کو تکلیف دینا بھی حرام، کیونکہ ایک مسلمان کا معنی یہی ہے سلامتی والا۔ جب ہم کسی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم اس کو 3 دعائیں دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو اور تم پر اللہ کی رحمت ہو اور تم پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ اب دیکھو کتنی پیاری دعا ہے۔ دوسرے اقوام والے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کوئی ہیلو کہتے ہیں، کوئی گڈ نائٹ کہتے ہیں، کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، کوئی نمستے بولتا ہے، اس میں کوئی دعا نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کو اللہ پاک نے ایسی پیاری دعا دی ہے کہ اگر ایک دعا بھی آپ کے حق میں قبول ہو جائے تو آپ کا بیڑا پار، السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی، یعنی کہنا یہ ہوتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، امن ہے دنیا کے لیے، کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، مسلمان پرامن مسلمان ایک پرامن قوم ہے کہ وہ لوگوں کو سلامتی کی دعائیں دیتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے عمل کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام کا چہرہ مسخ کر دیا ہے، اسلام کو ایک ایسا خونخوار بنا دیا ہے۔ تو اس حدیث میں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہو۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے اور اسی طرح خیرات، زکوٰۃ، صدقات بھی کرتا ہے، لیکن دوسرا مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے، زبان سے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اور ہاتھ سے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایذائے مسلم کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ اور جو دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، اگر وہ ان چیزوں میں کمزور ہے تو اللہ پاک سے معافی کی امید ہے، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ بہت بڑا سخت ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس تو وہ ہے جس کے پاس مال دولت نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، حقیقی مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن وہ نیکیوں کا ایک ڈیر لے کر آئے گا، ان کے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، بہت زیادہ نیکیاں ان کے پاس ہوگی، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، زدکوب کیا ہوگا۔ اب وہ سارے حقدار جو وہ آئیں گے اللہ پاک کے بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ اس کے پاس نیکیاں تو بہت زیادہ ہے لیکن انہوں نے ہمارا حق مارا ہے، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ تو اب اللہ پاک جو ان کی نیکیاں اٹھا کر کے ان لوگوں کو دیتے جائیں گے کہ اب یہاں پر بدلے کی یہی صورت ہے، کیونکہ آخرت کی کرنسی اب یہی ہے۔ اب دنیا تو نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کو پیسے دے، نہیں، آخرت میں جو ہے نیکیاں چلتی۔ اس دنیا میں جب ہم پھنس جاتے ہیں تو پیسوں کو آگے کرتے ہیں، پیسے سے اپنے آپ کو چھڑا دیتے ہیں۔ کسی کو قتل کر دیا اللہ بچائے تو کہتا ہے یار ان کو دیت دے دو، پیسے دے دو، بس معاف کر دیں گے۔ لیکن اس دنیا کی جو کرنسی ہے، جو نوٹ ہے، وہ نیکیاں ہے۔ اب اس کے پاس تو نوٹ بہت سارے لیکن ادھر حقدار بھی بہت سارے، تو ایک کو کچھ نیکیاں اٹھا کر کی دی، دوسرے کو دی، تیسرے کو دی، چوتھے کو دی، اب اس کے نیکیاں ساری ختم ہو گئی لیکن حقدار پھر بھی باقی ہے۔ تو پھر اللہ پاک اس طرح کریں گے کہ ان حقداروں کی گناہ جو ہے اس کے اوپر ڈالیں گے کہ اب اس کے پاس پیسے تو ختم ہو گئے، لہٰذا ان کی گناہ ان کے اوپر ڈالتے جاؤ۔
تو پھر ان کے گناہ ان کے اوپر ڈالیں گے تو ان کے اوپر گناہوں کا ایک بوجھ بن جائے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ شخص سب سے بڑا مفلس یہی ہے کہ نیکیوں کا ڈیر لے کر کے آیا تھا لیکن اب گناہوں کا بار اس کی پیٹھ پر ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اگر کوئی شخص ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا رہے تو یہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں۔ اگرچہ مفتی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا ہے کیونکہ اس کا عقیدہ مسلمانوں والا ہے، لیکن اس کا یہ عمل مسلمانوں والا نہیں ہے۔ مسلمانوں والا عمل یہی ہے کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے کوئی دوسرا مسلمان تکلیف میں نہ ہو، کوئی دوسرا انسان تکلیف میں نہ ہو۔ تو یہ اسلام کا ایک ایسا شعبہ ہے جس کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے۔ ہم لوگ ذکر و اذکار میں لگے ہوئے، عبادات میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ معاشرت جو ہے ہم نے بالکل پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو کہ وہ اس زمانے کا، اس صدی کا اللہ پاک نے اس کو مجدد بنا دیا تھا۔ وہ خود فرماتے تھے کہ بھائی جس کو زاہد بننا ہے، جس کو صوفی بننا ہے، جس کو جو ہے بزرگ بننا ہے، وہ دوسرے خانقاہ بہت سارے کہتے ہیں وہاں پر چلے جائیں، دوسرے خانقاہ والے یہ کام، لیکن جس نے انسان بننا ہے وہ میرے خانقاہ میں آ جائے۔ کہتے ہیں زاہد بننا، عابد بننا، بزرگ بننا یہ تو بہت بڑی بات ہے، پہلے انسان تو بن جاؤ، پہلے مسلمان تو بن جاؤ۔ کہتے ہیں ایک مسلمان معاشرت کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا خانقاہ میں معاشرت پہ بہت زیادہ سختی تھی، معاملات پہ بہت زیادہ سختی تھی۔ خود فرماتے تھے کہ اگر کسی مرید کے بارے میں مجھے پتہ چلے کہ وہ مرید جو ہے ذکر و اذکار میں کمی کوتاہی کر رہا ہے، میں نے اس کو 100 دفعہ بتایا تو وہ 50 دفعہ کر رہا ہے، یا میں نے اس کو یہ معمول بتایا تو وہ نہیں کر رہا ہے، کہتے ہیں اس کے بارے میں جب میں سنتا ہوں مجھے تھوڑا سا رنج ہوتا ہے، تکلیف ہے کہ یار میں نے اس کو ایک عمل دیا تو وہ کیوں نہیں کر رہے، میں نے اس کی ایک رہنمائی کی تو وہ کیوں نہیں کر رہے۔ لیکن اگر کسی مرید کے بارے میں، خلیفہ کے بارے میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ معاشرت کا پابند نہیں ہے، یعنی اس کا معاشرت ٹھیک نہیں ہے، اس کی معاملات ٹھیک نہیں، کہتے ہیں اس سے مجھے پھر نفرت ہو جاتی۔ تو ان کا ایک مرید کا خلیفہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے پہلے بھی، کہ ایک دفعہ وہ ٹرین سے آ رہا تھا حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی ملاقات کے لیے، تو ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو ہندوستان کا اس وقت کا یہ قانون تھا کہ جو بچہ 12 سال سے یا 12 سال سے کم ہے اس کا ٹکٹ آف ہوتا تھا، ادا ہوتا تھا۔ تو جب تھانوی صاحب کی ملاقات کے لیے آئے تو تھانوی صاحب نے فرمایا یہ بچہ بھی تو آپ کے ساتھ ہے، اس کا ٹکٹ آپ نے کیا تھا، آف کیا تھا پورا؟ اس نے کہا کہ حضرت اس کا ٹکٹ میں نے ادا کیا تھا۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اس کی عمر تو ویسے 13 سال ہے لیکن لگتا نہیں ہے 12 سال کا لگ رہا ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو ٹکٹ ادا کر دیا کہ یہ 12 سال ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو اتنا غصہ آ گیا، کہتے آپ نے جھوٹ بولا اور آپ میرے خلیفہ ہو۔ تو کہتے ہیں فوراً اس وقت ان سے خلافت چھین لی۔ کہتے آج کے بعد نہ آپ میرا مرید ہے نہ میرا خلیفہ۔ معاشرت پر اتنی زیادہ سختی، معاملات پر اتنی زیادہ سختی۔ تو اسلام کا یہ اہم شعبہ، اس کو لوگوں نے پس پش ڈالا ہوا تھا۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کو زندہ کیا اپنے خانقاہ میں، معاشرت پر جو بہت زیادہ، حتیٰ کہ کہتے ہیں جب کوئی شخص اسٹیشن پر، ریلوے اسٹیشن پہ اپنا سامان تول رہا ہوتا تھا، یعنی وہاں پر ایک قانون تھا کہ اتنا کا سامان فری ہے اور اس سے اوپر جو سامان ہوگا ٹرین میں آپ کے ساتھ اس پر چارجز لگیں گے، پیسے لگیں گے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے خلفاء اور اپنے مریدین کو سختی سے تاکید کی تھی کہ 1 کلو بھی زیادہ نہیں لے جانا، اگر زیادہ لے جاؤ تو اس کے پیسے ادا کرو۔
تو اگر کوئی شخص ادھر اپنا سامان تول رہا ہوتا تو لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ حضرت تھانوی کا مرید ہے، کیونکہ معاملات کا پابند ہے، معاشرت کا پابند ہے، جبکہ باقی لوگ اس میں ڈنڈی مارتے تھے۔ دیکھو سے انہوں نے تول کرنا ہے، 10 کلو فری تھے تو وہ لوگ 15 کلو لے جاتے تھے، 18 کلو۔ اور خود حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو ان کے پاس سامان تھا، تو جب دیکھا وہاں پہ اسٹیشن میں ان کا ایک مرید تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں اس ٹرین میں ہوں، جب وہ ٹکٹ چیکر آئے گا آپ کا سامان دیکھے گا تو مجھے دیکھ کے وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ حضرت نے کہا اچھا تم کہاں تک میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے کہا فلانا اسٹیشن تک۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو آگے بھی جانا ہے۔ کہتے ہیں آگے دوسرا جو میرا دوست ہے اس کو میں کہوں گا وہ آپ کو اگلے اسٹیشن تک پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے اسٹیشن سے بھی میں نے آگے جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے آگے کہاں جانا ہے؟ آگے تو آپ کا اسٹیشن ہے، آپ اتر جاؤ گے، آپ کا گھر آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے آگے بھی۔ انہوں نے کہا کدھر؟ کہتے ہیں قبر میں۔ قبر میں کو پھر کون میرا ساتھ ہوگا؟ جو یہ میں نے ناجائز کیا ہے، زیادہ وزن اٹھایا، وہاں پہ کون مجھے بچائے گا؟ ادھر تو آپ مجھے بچاؤ گے، وہاں پہ کون بچائے گا؟ تو اس کو کہتے ہیں معاشرت، اس کو کہتے ہیں معاملات کی صفائی۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ اس کا بہت زیادہ، اور یہ اسلام کا شعبہ ہے، اسلام کی تعلیم حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی تعلیم نہیں ہے۔ اب دیکھو نماز با جماعت پڑھنا کتنا اہم ہے، حتیٰ کہ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ سنت موقدہ ہے، بعض نے لکھا ہے کہ واجب ہے، بعض نے یہ لکھا ہے کہ نماز اگر بغیر جماعت کے تو وہ ناقص ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا کامل ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ جوانوں کو اکٹھا کروں، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو جا کر ان لوگوں کی گھروں کو آگ لگا دیتا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو رحمت للعالمین ہے، پوری جہان کے لیے رحمت ہے، اتنا نرم دل، لیکن یہاں پہ اتنا سختی فرما رہے کہ ان لوگوں کی گھروں کو آگ لگا دو جو بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے جماعت کے لیے۔ اتنا اہم مسئلہ ہے جماعت کا۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ اس کی جسم سے بدبو آ رہی ہے تو اس شخص کے لیے نماز با جماعت پڑھنا مسجد میں حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ مسجد میں آئے گا تو اس کی جسم کی بدبو سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ اور یہ دوسری حدیث بھی تو بہت مشہور ہے کہ جو پیاس کھاتا ہے، جس کے منہ سے بدبو آتا ہے، وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے، کیونکہ اس سے پھر دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اسلام نے اسے سختی سے منع کی کہ دوسروں کو تکلیف کبھی بھی نہ پہنچاؤ، کسی صورت میں بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ دیکھو اتنا اہم معاملہ، جماعت جیسا اہم معاملہ، دوسروں کی تکلیف کی وجہ سے اسلام آپ سے چھوڑتا ہے کہ جماعت نہیں پڑھنا، لیکن دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچا۔ حجر اسود کو بوسہ دینا کتنا اہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ جو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے وہ اس طرح جیسے اللہ پاک سے ہاتھ ملا رہے، مصافحہ کر رہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا جو حجر اسود کو چھوتا ہے، اس کو بوسہ دیتے، اس کی سارے گناہ معاف ہو جاتے، گناہ جڑ جاتے، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ لیکن یہ بھی اسلام کا مسئلہ ہے کہ اگر حجر اسود کو چھونے کے لیے تم دوسروں کو دھکے دے رہے ہو، دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہو، اور آپ دیکھ رہے کتنی لڑائیاں ہوتی، ایسے بچے بوڑھے عورتیں کسی کا بھی خیال نہیں ہوتے، بس ادھر ادھر پھینک رہے ہوتے، وہ پہنچ جاتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے۔ یہ حرام، بیت اللہ شریف میں آپ ثواب سمجھ کر ایک حرام کام کر رہے ہیں۔ تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ آپ کسی مسلمان کو کسی بھی طریقے سے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤ۔ حجر اسود جیسا ثواب والا کام وہ بھی آپ کے لیے گناہ بن جاتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھیں ہمارا یہ تو اسلام کی تعلیم ہے، اور ہمارا کیا رویہ ہے، ہم لوگوں کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو مسجد کی لاؤڈ سپیکر ہے، یہ زیادہ تیز آواز سے، جس سے
لوگوں کی جو ہے آرام میں خلل پڑے، گھروں میں بیمار بھی ہوتے ہیں، گھروں میں لوگ تکے ماندے بھی ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، اور امام صاحب جو ہے ادھر سر لگایا ہوا ہے اور اپنا تقریر کر رہا ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ نعتیں چلا رہے اونچی آواز میں، اور اسی طرح تقریریں چلائے ہوئے ہیں اونچی آواز میں، تلاوتیں چلا رہے اونچی آواز میں، اس سے گھروں میں جو ہے ضعیف ہے، بوڑھے ہے، بیمار ہے، تو ان کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہو ثواب سمجھ کر کے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک عالم کی جو آواز ہے اس کی مسجد سے باہر نہیں جانی چاہیے، اور ذکر جہری ویسے جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی ذکر جہری کی وجہ سے، ذکر بالجہر آپ کر رہے، اونچی آواز سے ذکر کر رہے ہو، کوئی مسجد میں سو رہا ہے آرام کر رہے، یا گھر میں سو رہے آرام کر رہے، آپ کی ذکر کی آواز سے اس کو خلل ہو رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہا ہے، تو آپ کا یہ ذکر بھی حرام ہے، آپ کا تلاوت بھی حرام ہے، آپ کا آواز بھی حرام ہے، اور آپ کی سب کچھ حرام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں ان کا اجرا ہے، تو اپنے اجرے میں جمعہ کی نماز کے بعد کچھ دیر آرام کرتی تھی، تو ایک صاحبہ کے بالکل اجرے سے متصل وہاں پہ جو لوگوں کو آواز شروع کرتی تھی اونچی آواز میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کیا، لیکن منع نہیں ہو رہا تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، ان کو بتایا کہ یہ صاحب جو ہے میرے آرام میں مخل ہو رہا ہے، ادھر لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس شخص کو ڈانٹا، کہتے ہیں اگر دوبارہ ادھر کبھی نظر آ گئے پھر تمہارا خیر۔ دیکھو واز سے منع کیا، کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرام میں خلل آ گیا، تو لہٰذا واز سے بھی آپ کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ مسجد کے قریب جو گھر ہیں ان کی قیمتیں گر گئی ہے، کیوں؟ اس لیے لوگ کہتے ہیں یار مولوی صاحب پھر سارا دن اسپیکر چلائے گا، آرام کا موقع نہیں ملے گا۔ مسجد کے قریب گھر جو ہے پہلے لوگ شوق سے لیتے تھے، اب لوگ جو ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے کہ بھائی ادھر اسپیکر ہے، آرام بھی نہیں کر سکیں گے پھر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا رویے کی ضرورت سے زیادہ اونچی آواز میں نماز پڑھنا بھی علماء نے صحیح نہیں لکھا ہے۔ آپ کے پاس دو مقتدی کھڑے ہیں اور آپ اتنی اونچی آواز سے جو تلاوت کر رہے، پورا محلہ سن رہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ اسلام کا بہت اہم شعبہ ہے جس کو معاشرت کہتے ہیں، جس کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے۔ پھر شادی بیاہ کا تو پوچھو نہیں، جب ہمارے محلے میں شادی ہوتی ہے یا منگنی ہوتا ہے، پوری رات جو ہے MP3 چلا رہے اور پوری رات جو ہے ڈیک چلا رہے، آس پاس پڑوس والے تقریباً 10واں 20واں گھر بھی آرام نہیں کر سکتے، پورے محلے کو سنا رہا ہوں۔ ایک تو ویسے گانا حرام ہے، یہاں پر پھر ڈبل عذاب ہے، ایک تو گانا سن رہے ہو اور پھر اس گانے کی وجہ سے لوگوں کی تکلیف کا سبب بن رہے ہو۔ گھروں میں جو ہے بڑے بوڑھے ہیں اور معذور ہیں، اسی طرح بیمار ہیں، سیریس مریض ہوتے ہیں، اعصابی مریض ہوتے ہیں، جن پہ بچوں کی آوازیں، یہ اونچی آوازیں ان کے لیے زہر قاتل ہوتے ہیں، ان کی جو ہے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہی فرمایا کہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ بس وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔